خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت عالم اسلام کے بہت سے مسائل میں سب سے فرنٹ پر فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، فلسطینیوں کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث بھی ہے، اور تمام لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فکر مند بھی ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ فلسطین کی یہ موجودہ لڑائی جو ہے، یہ تو تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کو اپنی تحویل میں لیا تھا، تو دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسانے کا عمل شروع کیا تھا، ورنہ یہاں پورے فلسطین میں یہودیوں کی 1% 1.5% آبادی تھی۔ یہ ساری دنیا سے برطانیہ نے سمیٹے تھے اور اکٹھے کر کے یہاں لائے تھے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ ہم تمہاری یہاں حکومت بنوائیں گے، اور بنوا دی۔ 1916 میں معاہدہ ہوا تھا برطانیہ کا اور یہودیوں کا، بالفور ڈکلیریشن کہلاتا ہے، اعلان بالفور۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہودیوں کی عالمی تنظیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، معاہدہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، کہ ہم یہودیوں کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ فلسطین میں آئیں، دنیا بھر سے واپس آئیں، یا اپنی ریاست قائم کریں، حکومت بنائیں۔ اور یہ حق تسلیم کرنے کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم اس کا راستہ ہموار کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت جب پہلی جنگ عظیم کے بعد عربوں کی تقسیم ہوئی ہے اور مختلف علاقوں میں کہیں اٹلی، کہیں برطانیہ، کہیں فرانس نے قبضہ جمایا ہے، تو برطانیہ نے فلسطین کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور وہ عمل شروع کر دیا تھا کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے بساتے تھے۔ اور یہاں اس زمانے میں یہودی آتے تھے، زمین خریدتے تھے، مکان بناتے تھے، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اتنی آبادی حاصل کر لیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں ریاست قائم کر کے، قبضہ کر کے بیت المقدس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس فتوے کی حمایت میں ہمارے دو بڑے بزرگوں نے بھی فتوے دیے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل کتابچہ موجود ہے ان کے، کہ جس پر انہوں نے فتوے کی حمایت کی تھی، اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ کفایت المفتی لائبریری میں ہوگی، اس میں موجود ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں کہ یہودی آ کر جگہ خرید کر برطانیہ کی سرپرستی میں یہاں بسنے لگ گئے ہیں، اور ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے۔ لیکن باہر چلتی رہی بات۔ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ لڑائی تو شروع ہو گئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس کو تقریباً 100 سال ہو گیا ہے، اور آزادی کی جنگیں 10-20 سال کی نہیں ہوتی، آزادی کی جنگیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں انگریز آئے تھے تو ہماری آزادی کا جنگ کا آغاز ہوا تھا 1757 میں، نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی تھی، شہید ہو گیا تھا۔ پھر ٹیپو سلطان نے 1801 میں جنگ لڑی تھی، شہید ہو گیا تھا۔ تو ہم 1757 میں ہم نے آزادی کی جنگ کا آغاز کیا تھا، اور ہمیں آزادی 190 سال کے بعد 1947 میں نے دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ آزادی کی جنگیں دو چار ہم جلد پنجابی کالے پہ جانے کیوں نہیں ہو رہا، یہ لمبی ہوتی ہیں۔ خود ہماری جنگ آزادی سراج الدولہ سے شروع کر کے قائد اعظم تک لائیں تو 190 سال آزادی کی جنگ بنتی ہے جو ہم نے لڑی ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ لمبی ہوتی ہیں۔
کبھی اس میں پسپائی ہوتی ہے، کبھی پیش رفت ہوتی ہے، اور جب قومیں اگر اڑی رہیں پھر سرنڈر ہو جائے تو سرنڈر ہو جائے، لیکن اگر اڑی رہیں، ڈٹی رہیں، تو بالآخر آزادی کا راستہ نکل آتا ہے۔ اس وقت فلسطینی، ان کا سب سے بڑا، اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ شکست، مار کھانا شکست نہیں ہوتا، ہتھیار ڈالنا شکست ہوتا ہے۔ مار پڑتی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کہیں بالا کوٹ سجتا ہے، کہیں 1857 سجتا ہے، کہیں شاملی سجتا ہے، کہیں سردار احمد کھرڑ لڑتا ہے، کہیں ٹیپو لڑتا ہے۔ یہ لڑنا، مرنا اور شہید ہونا یہ شکست نہیں ہوتی، ہتھیار ڈالنا شکست ہوتی ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ پاک ان کو استقامت دے۔ اس موجودہ راؤنڈ میں 30,000 سے زیادہ افراد کی قربانی دے کے بھی کھڑے ہیں، نہیں بھائی ہم سرنڈر نہیں ہوں گے، دستبردار نہیں ہوں گے۔ بہت سے ہمارے ہاں بھی سیانے لوگ مشورے دیتے ہیں، چھڑ دو یار، چھڑ دو یار، نہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ان کا استقامت کے ساتھ اڑے رہنا ہی ان کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک اس استقامت کا صلہ انہیں ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، فلسطینی بھی آزاد ہوں گے۔ لیکن اس میں تیسری بات یاد کرنا چاہوں گا کہ آخر ہم بھی مسلمان ہیں یار، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ ایک علاقے کے مسلمان مظلوم چیخو پکار کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں لڑائی میں شریک ہوتے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ایک علاقے کے مسلمان مستضعفین، کمزور، مار کھا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تمہیں کیا ہوگا؟ مالک کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تقاتلون، تم کیوں نہیں لڑتے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ، ہماری جو ڈبل ذمہ داری ہے، ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے کہ ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کیا کرتا ہوں، مولا کریم فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، کہ اللہ ہمیں بھی ان کا بھائی بنا دے۔ ہم ان کے بھائی نہیں بن رہے، ہم تماشائی کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت پاکستانی کے بھی۔ پاکستانی کی اس لیے کہ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا، پاکستان بھی انہی دنوں میں بنا ہے، اسرائیل بھی انہی دنوں میں بنا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے 2 ٹوک کہا تھا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس دن ایک صاحب نے کہا کہ جو قائد اعظم کو مدت گزر گئی، اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا جو ناجائز ولادت ہونا حالات بدلنے سے جائز نہیں ہوا کرتی۔ جو ولادت ناجائز ہو وہ 10 سال کے بعد جائز ہو جاتی ہے، وہ 100 سال بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ ناجائز بنا ہے، حرامی ہے، حرامی 100 سال کے بعد حلالی نہیں ہوا کرتا، حرامی رہتا ہے۔ تو پاکستانی طور پر ہمارا قومی موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم نے اعلان کیا تھا، اس وقت سے تقریباً ہم اسی پہ قائم ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے قدم ڈاواڈول ہوئے تھے، ہم تھوڑے سے لڑکھڑانے لگے تھے، ہم نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی تھیں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کہ یار قائد اعظم کی بات کون سی وہی تھی، ہم بدل نہیں سکتے، ہم یوں کرنے لگے تھے۔ فلسطینیوں نے ہمیں بھی روکا ہے، 30,000 کی قربانی دے کر ہمیں بھی، ہمارے قدم بھی روکے ہیں، کچھ اور ملکوں کے قدم بھی روکے ہیں۔ یہ بھی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے دنیا کے بڑے مسلمان ملکوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو ناکام بنایا ہے، 30,000 بندے مروا کر، شہادت دے کر۔ تمہارے بات کر رہا ہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو حکومتوں کا ہے
پہلا کام تو حکومتوں کا ہے کہ وہ بھائی دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بیٹھ کے سوچے تو صحیح کیا کر سکتے ہیں۔ آج ہی ہماری اس تحریک کے پاکستان میں جو قیادت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، ہماری دینی مہم کی قیادت ملک میں وہ فرما رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کارکن ہیں ان کے۔ انہوں نے کل بھی کہا کہ یار کم از کم مسلمان حکمران مل کے بیٹھ کے سوچو تو صحیح، نا ہم نے کرنا کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، بیٹھو تو صحیح۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اس مہم میں ہماری سب کی قیادت فرما رہے ہیں۔ دو باتیں انہوں نے کہی ہیں، وہی میں بھی بحث کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمان حکمران کم از کم مل کے بیٹھے سوچے تو صحیح، یار ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اور دوسرا، پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں شریک رہے ہیں، ہم دنیا کے کون سے جھگڑے میں فریق نہیں بنے؟ کیوں جی؟ دنیا کے بڑے جھگڑوں میں کہاں فریق نہیں بنے؟ ہماری فوجیں کہاں نہیں گئیں؟ یہاں کیوں نہیں بھیج رہے؟ ہم صومالیہ گئے ہیں، ہم عراق میں گئے ہیں، ہم بوسنیا میں پتہ نہیں کہاں پھرتے رہے ہیں، ہمارے ٹروپس جاتے رہے، ہماری شرکت رہی۔ حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ یار ہمارا تو مزاج ہے، ہم تو لڑتے ہیں، یہاں کیوں قدم رکے ہوئے ہیں؟ یہاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ حکومتوں کی ذمہ داری دو ہیں، ایک ہے ان کا ساتھ دیں، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ کم از کم مل بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ ہم کیا کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہی کریں، لیکن سوچے تو صحیح کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر میں دیکھیں، اگر امریکہ کے عوام جلوس نکال رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، برطانیہ کے عوام ان کے اظہار کر رہے ہیں، یورپ کے ملکوں کے لوگ ان کی حمایت پہ سڑکوں پر آئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں آتے یار؟ یہ آج کی دنیا میں بڑی مضبوط حمایت ہوتی ہے، رائما کی حمایت، اسٹریٹ پاور جو ہوتی ہے نا، آج کی دنیا کا بہت بڑا سیاسی ہتھیار ہوتا ہے۔ آج مغرب میں، مشرق میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر بڑے شہر میں جلوس نکل رہے ہیں۔ ہمیں یہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور یہ آواز بلند کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ یار ہم ساتھ ہیں۔ اگر امریکہ کی یونیورسٹیوں کے طلباء یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، تو ہمیں اعلان کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ جو حمایت کی مہم ہے، رائما کی مہم، میڈیا کی مہم، اس کو جتنا زیادہ ہم تیز کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تیسری بات، لڑائیوں میں سیاسی لڑائی بھی ہوتی ہے، ہتھیاروں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، اور معاشی لڑائی بھی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشی جنگیں ہوئی ہیں، خود حضور کا محاصرہ بھی 3 سال ہوا ہے، بائیکاٹ ہوا ہے حضور، یہ بھی ابھی طالب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ قرآن پاک یعظکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم جب مدینے سے چلے تھے تمہارے ذہن میں دو تھے کہ ایک ابو جہل کی جنگی قافلہ ہے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، تم ادھر جانا چاہ رہے تھے، میں نے ادھر بھیج دیا۔ اذ یعظکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک تمہارے قابو میں دوں گا، تم ادھر تودون تم یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ہاتھ میں آئی، وہ تو اصل ٹارگٹ وہ تھا، اللہ کہ میں نے رخ ادھر بول دیا۔ تو حضور تو معاشی جنگ کے حوالے سے مت نکلے تھے کہ ان کی تجارت روکنی ہے، ان کی تجارت کا راستے رکاوٹ بننا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم ادھر جا رہے تھے، میں نے ادھر پھیر دیا۔ بائیکاٹ ہوئے بھی ہیں، کہ حضور نے کے بائیکاٹ بھی ہوئے ہیں، حضور نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ معاشی جنگ کیا ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، ہم 10 سال جنگ نہیں کریں گے، 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور شرطیں بھی تھیں۔ تو بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
برے پہ چلے گئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ یمامہ کہاں، یہ ریاض کا علاقہ جو ہے یمامہ، یہ ریاض اور یہ سعودیہ کا جو دار یہ علاقہ ہے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، تو مکے پہ کنٹرول ان کا تھا، وہاں کسی نے تانا دیا ثمامہ بن اسال کو، طواف کرتے، ثمامہ مسلمان ہو گئے، محمد کے ساتھی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھو ہم، ثمامہ نے کہا کھڑے آرام سے بیٹھو، ثمامہ کے آرام سے بیٹھو، میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو تمہارے مکے میں پوری گندم یمامہ سے آتی ہے، ایک دانہ نہیں آئے گا، آرام سے کھڑو، وہی رکے تھے، اور ثمامہ نے کیا کہ جا کے بند کر دی گندم، ثمامہ بن اسال نے واپس جا کر، یمامہ کا علاقہ گندم کا علاقہ تھا، مکے کی منڈیوں میں منڈی میں وہیں سے گندم آتی تھی، ثمامہ نے جا کے اعلان کر دیا سردار سے، بھائی کوئی مکے کی منڈی میں کنک نہیں جائے گی، نہیں گئی، مکے والوں نے وفد بھیجا جناب نبی کی خدمت میں، جناب ہمارا آپ کا صلح کا معاہدہ چل رہا ہے اور آپ کے ساتھی نے ہماری گندم بند کر دی ہے، ہمارا آپ کو معاہدہ چل رہا ہے اور آپ کے ساتھی نے غصے میں آ کر ہماری گندم ہماری سپلائی بند کر دی ہے، تو حضور نے خط لکھا ثمامہ کو، کارڈ پر ہے، بخاری شریف میں ہے، خط لکھا، بندہ بھیجا، یار ہتھوڑا رکھ، ہمارا معاہدہ چل رہا ہے، یہ جنگ، معاشی جنگ بھی جنگ ہوتی ہے، اور رکاوٹ ڈالنا، بائیکاٹ کرنا، یہ جب یہ جہاد کا حصہ ہے تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، دو محاذ تو ہمارے اپنے ہیں، میڈیا کا محاذ، اسٹریٹ پاور کا محاذ، یہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور معاشی جنگ، بائیکاٹ، معاشی طور پر ان کو نقصان پہنچانا، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، ہمیں علماء کرام کو، سیاسی جماعتوں کو رایامہ کہ ہم محاذ پر اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز حمایت میں زیادہ سے زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے، کم از کم اتنی تو کرنی چاہیے جتنی امریکہ کے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں، برطانیہ کے عوام کر رہے ہیں، اتنی تو کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمارے تجارتی ماحول کو بائیکاٹ کے راستے سوچنے چاہیے، اگر مکے والوں کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے، مکے والے حضور کا بائیکاٹ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہاں، تو ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نفرت کا اظہار تو کریں نا یار، کم از کم ہم اپنی نفرت سے جو ہم یہودی مال نہیں لیتے، ہمارے بھائیوں کے قاتل ہیں، تو یہ میں نے گزارش کی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، وہ کھڑے ہیں، ان کے کھڑے رہنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کا کھڑا رہنا ہی ان کی کامیابی ہے، ہم ان کو مشورہ دیں یہ کو نہ، ان کا کھڑا 30,000 اور بھی شہید ہو جائیں تو ان کا کھڑا رہنا ہی ان کی کامیابی ہے، اور ہماری بہت سی حرکتوں میں رکاوٹ ہے، اور دوسری بات، حکومتوں کو جو کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو جو کام ہم پبلک میں کر سکتے، علماء کر سکتے ہیں، سیاستدان کر سکتے ہیں، تاجر کا، ہم وہ تو کریں نا، اپنا حصہ تو ادا کریں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کون پانی لے کے چونچ میں ڈال رہا تھا؟ چڑیا تھی، بلبل تھی، کسی نے کہا تمہارا یہ پانی کے 2 قطرے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جتنی میری چونچ آتا تو ڈالوں گا نا، کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن ہم اپنی چونچ کے مطابق تو کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش ہونا ہے قیامت کے دن، وہاں بھی شرمساری نہ ہو، یا کچھ نہ کچھ ہم نے کیا، ہاتھ پیر مارے ایسا نصیب، یہ ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔